فون دھیان رکھنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوست بزرگوں، شاعر نے کہا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہے. وہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والے، اگر تو جینا چاہتا ہے، دنیا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم کے بغیر زندگی کا گزارنا ناممکن چیز ہے. اور یہ سچ ہے کہ ایک ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے وہ تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے قابل احترام کتاب ہے. اور اس کا احترام غیروں کے لیے نہیں ہے. ہم یوں سمجھیں کہ ہماری کتاب ہے، قرآن کریم ہے، بہت متبرک ہے، بہت بابرکت ہے، اس کا احترام غیر لوگ کریں. دوستوں، بہت بڑی غلطی کے اندر ہے ہم لوگ. جن لوگوں کے لیے کتاب اتری ہے، جن لوگوں کے لیے قابل احترام ہے، ایک دنیا کا بھی قاعدہ ہے، وہ لوگ بھی یوں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے کتاب اتری ہے، کیا یہ لوگ اپنی کتاب کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنی کتاب کے اوپر یہ لوگ کتنا چلتے ہیں، اپنی کتاب کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے کتنا قابل احترام چیز ہے. دوستو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن کریم ہے اور اسی طریقے سے تمام اعمال ہیں. کوئی بھی قوم اس وقت تک قابل عظمت اور قابل احترام نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے. اپنے نبی کی قدر ہمیں خود کرنا ہوگا، اپنی کتاب کی عظمت ہمیں خود کرنا ہوگا. یہ اچھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی کہیں بے حرمتی ہوئی، ہم لوگ سڑکوں پر آ گئے، لیکن دوستو، حق بات اور صحیح بات یہ ہے، ہمیں اپنی کتاب کا خود احترام کرنا ہوگا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمیں خود کرنا ہوگا. غیر اس کے لیے پابند نہیں ہے. ہم اس چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری کتابوں کا احترام کریں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہوگا. اپنی کتاب کی عظمت خود ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہوگا. ایک بہت بڑا مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے. اس نے یوں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب، سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام سے بڑھ کر بہترین مذہب، اچھا مذہب اور کوئی دنیا میں نہیں ہے. لیکن جو بات ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ باتیں اور وہ عمل ان کے ایمان والے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے. جو بات ان کی کتاب میں لکھی ہے وہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، اور جو چیز ان کی زندگیوں میں ہے وہ ان کی کتاب میں نہیں ہے. آخر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے. نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب عظمت قرآن کریم سے ہماری دوری کو بتلاتا ہے. کہ آج ایمان والا ضرور ہے، اس کا نام ایک ایمان والا جیسا نام ہونا چاہیے ویسا اس کا نام ہے، اور اسی طریقے سے ویسے محلے سے وہ تعلق رکھتا ہے جہاں ایمان والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آج غیر یہ چاہتا ہے کہ جیسا ہم ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو جیسا ایمان والے جس طریقے کے ہونے چاہیے، ان کے لین دین کیسا ہو، ان کے اعمال کیسے ہو، اور اسی طریقے سے ان کا رہن سہن کیسا ہو،
جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں اور وہ چیزیں، وہ اعمال ان کے زندگیوں میں بھی دیکھی جائیں، ان کی زندگی میں وہ چیزیں نظر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرب قیامت کا ذکر کر رہے تھے، ایک مرتبہ قرب قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے بچنے کی آخر پھر کیا ہمارے پاس چیز ہے؟ ہم ان ساری چیزوں کو جب، یعنی قیامت کی نشانیوں کو جب ہم دیکھیں اور قیامت کے قریب ہم جا رہے ہوں، ویسی ساری چیزیں علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ اس سے بچنے کی پھر کیا صورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم سب سے بہترین اس سے بچنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے، قرآن کریم کو اسی طریقے سے تلاوت کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر طبقے کا انسان ہو، کسی بھی طبقے کا رہنے والا ہو، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف انار اور با بکری والی جو کتابیں آتی چھوٹی چھوٹی، وہ ایک طبقے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ پھر اس سے دھیرے دھیرے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب ان کتابوں کے اندر ان کو مزہ اب نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ان کا اب جو ہے حیثیت اب بڑی ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے اور بڑے ہو گئے تو ان کو ایک الگ کتاب چاہیے۔ تو جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے ایک نئی چیز چاہیے اس کے لیے۔ تو اسی طریقے دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر فن کے لیے اس کے فنون کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ کتابیں ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ان کو مزہ اب نہیں رہا، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ہر طبقے کا انسان ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، یعنی کسی بھی فن سے وہ مہارت رکھنے والا ہے، منطق کی لائن سے مہارت رکھتا ہے، فلسفے کی لائن سے وہ مہارت رکھتا ہے، تو فلسفے والا بھی قرآن کریم پڑھے گا، اس کو ایک الگ مزہ آئے گا، اس کو اس کے فلسفے کی لائن سے جو ہے قرآن کریم میں الگ الگ چیزیں ملیں گی۔ منطق کی لائن کا آدمی قرآن کریم پڑھے گا، اس کو اس لائن سے چیزیں ملیں گی، اور بغیر پڑھا لکھا ہو، قرآن کریم کو سمجھتا نہیں ہے وہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے ہر انسان اس میں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے سے ہر انسان جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یہ ہر طبقے کے لیے کتاب ہے، اور دنیا کی ہر کتاب ایسی ہے جس میں کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں یہ کتاب ہے، یہ کچھ وقت تک کے لیے، اب آگے چل کے اس میں ایک نئی چیز آئے گی، پھر آگے چل کے اس میں اور نئی چیز آئے گی، اور ہر طبقے کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی پہلی لکیر میں رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 1400 سال کے بعد بھی اور آئندہ بھی تا قیام قیامت یہ کتاب امت کے لیے مشعل راہ ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے۔ دوستو یہ قرآن کریم کی عظمت ہمیں خود کرنا ہوگا۔ امت کیوں ایسا ہے قرآن کریم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی جو ہے اسی طریقے سے رہنمائی کے لیے جو کتاب مشعل راہ ہے اور قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، جن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے، اگر وہ قوم اس کی عظمت اور اس کا احترام جیسا کہ اس کا حق ہے وہ احترام اس کو نہیں دے گی تو دوستو غیر اس کا پابند نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہمیں قرآن کریم میں سے لینا ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا ہر طبقے کے لیے اور ہر ایک کے لیے کتاب جو ہے مشعل راہ ہے، تو دوستو ہمیں کتاب کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نازل کب ہوا؟ قرآن کریم جس رات میں نازل ہو، رمضان المبارک میں نازل، وہ رات کتنی متبرک اور کتنی بابرکت رات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس رات کو رب ذوالجلال نے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو جس سینے کے اندر قرآن کریم ہوگا اس شخص کو اور اس سینے کو اور اس دل کو رب ذوالجلال کتنا زیادہ متبرک اور کتنا زیادہ بابرکت بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ پورا نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 بتدریج نازل ہوا ہے، لیکن ایک رات میں جو ہے
لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رب ذوالجلال نے جو قرآن کریم کو اتار دیا. پھر وہاں سے جیسے جیسے ضرورت پڑی تھوڑا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اسے نازل فرمایا گیا. تو جس رات میں نازل ہوا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا. تو یہ قرآن کریم جس سینے کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو کتنا زیادہ متبرک بنائیں گے. اور جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو جائے گا، جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اسے اتنا اختیار دیتے ہیں کہ 10 ایسے شخص کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اسے وہ جنت میں لے جانے کا اختیار رب ذوالجلال صاحب قرآن کریم کو عطا فرمائیں گے. جسے قرآن کریم جس نے حفظ کر لیا اور وہ بھولا نہیں، یہ چیز مذاق نہیں ہے. قرآن کریم کو یاد کرنا ہے اور اسے یاد رکھنا بھی ہے، اسے بچا کے رکھنا ہے. کہ ہم جس طریقے سے کہتے ہیں رب ذوالجلال کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ کر لے، ہے نا. اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے یہ بھی بہت بے نیاز ہے. قرآن کریم کا حافظ ہوگا، ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنا سکتا ہے بغیر کسی غلطی کے. لیکن اگر اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، 1 سال چھوڑا، 2 سال چھوڑا، آپ یقین نہیں کریں گے جب قرآن کریم وہ اٹھائے گا الفاظ اس کے جو ہے اس سے اعراض کرنے لگیں گے، یعنی الفاظ زبان پر نہیں چڑھیں گے. یہ کیا ہوا؟ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ ہے یہ. اور عام طور پر ہم لوگ بھی جب قرآن کریم کو پڑھیں گے اور بتدریج روزانہ مسلسل تھوڑا 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 پڑھتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہماری زبان پر چڑھتے رہیں گے. الفاظ سے جیسے انسیت ہو جاتی ہے، الفاظ ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں، قرآن کریم ہم سے مانوس ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے الفاظ ہم سے غیر مانوس ہو جائیں گے، جلدی زبان پر چڑھیں گے نہیں. یہ کیا ہوا؟ چھوڑنے کی وجہ ہے. یہ تجربہ کر کے ذرا دیکھ لینا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو 1 سال سے چھوڑا ہوا ہے، بہت سے لوگ ایسے جس نے 2 سال سے چھوڑا ہوا ہے. قرآن کریم کو دوستوں یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایسی کتاب نہیں جسے چھوڑ کر کے رکھ دیا جائے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں جہاں ہم اپنا وقت دے رہے ہیں. لیکن دوست بزرگوں، ان سارے وقتوں کے اندر سے تھوڑا سا وقت ہمیں نکالنا پڑے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، صحیح محبت کی علامت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کی علامت ہوگی کہ جس طریقے سے ہم جو ہے نمازوں کے لیے اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے لیے وقت نکال لیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی اب تھوڑا سا وقت نکالیں. اس کی صورتیں ہمیں یاد ہوں، 10 صورتیں 15 صورتیں تو ہمیں جو ہے زبانی جو ہے یاد ہوں کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں اور 4 رکعت جو سنت کی نیت باندھیں تو 4 سورہ فاتحہ کے بعد 4 الگ الگ صورتیں ہمیں یاد ہوں. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ 4 صورتیں ہم نے یاد کر لی، اب ہر جتنی مرتبہ ہم نماز پڑھیں گے وہی 4 صورتیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا دنیا کے لوگوں میں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بے رخی قرآن کریم کے ساتھ کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آج 2 صورتیں یاد ہوئی، کل کے ایک اور یاد کریں گے، تو 2 سے بڑھ کر کے 3 ہونا چاہیے، 3 سے 2 نہ ہو. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. اسی طریقے سے نمازوں کے اندر بھی کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اس کے لیے پاک رہنا ضروری ہے. ہاں یہ ہو گیا، ہم نے پاک رہنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی جانب سے نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی. اور ایک نماز کی آج توفیق ملی ہے تو کل کو 2 کی توفیق ملے گی، اور آئندہ چل کے 3 کی ہوگی، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ 5 وقت کی نمازوں کی توفیق رب ذوالجلال عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو لے ہو. سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا. ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور نماز کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے. اس لیے دوستو ہم کام پر نہیں جاتے، ایک دن کام پر نہیں گیا، 2 دن کام پر نہیں، گھر کے لوگوں کے جو ہے تیور بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہی نہیں بدل جاتے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ایک دن ہم نے نماز نہیں پڑھی، پورے 24 گھنٹے گزر گئے،
ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے نہیں کیا، پورے دن کا کیا ہوگا؟ سارے لوگوں کے معاملات کو اس نے پورا کر لیا، گھر کے معاملات کو پورا کر لیا، دکان کے معاملات کو پورا کر لیا، کاروبار کو پورا کر لیا، سماج کے، محلے کے، خاندان کے ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کیا کمی رہ گئی؟ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، ایک وقت کے لیے بھی مسجد میں نہیں آیا۔ کیا صبح اٹھ کر کے جب گھر سے نکلے تو کیا ہو؟ پاک صاف ہو کر کے، نہا کر کے گھر سے نکلے۔ جب نہا کر کے گھر سے نکلیں گے، کسی کو پوچھو کہ کیا ہوا نماز، چلو مسجد کے لیے چلو، تو کیا ہوا؟ وہ سامنے والا بندہ یوں کہتا ہے کہ میں ابھی ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سچائی اس نے سامنے بتا دی کہ بھائی میں ناپاک ہوں اور مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ سچائی کے اندر نجات ہے، کہ وہ ایک ادنا سا بندہ، ایک ادنا سا ایمان والا اس بات کو جانتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن جس ناپاکی کی حالت کے اندر وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، اس ناپاکی کی حالت میں اپنے کاروبار میں کیسے جاتا ہے؟ جن کاروبار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے 2 پیسے برکت کے طور پر عطا فرماتے ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنے جو ہے بیویوں کی پرورش کر رہا ہے، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی جو ہے ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس ناپاکی کے ساتھ اپنے کاروبار میں کیسے جاتا ہے؟ اس بات کو دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو ہے ایک ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ پاک رہے، پاک صاف رہے، اور اسی طریقے صفائی کے ساتھ رہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، مسجد کے بازو میں کھڑے ہیں، اذان ہوئی، دل میں بات آئی کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ہوا؟ اس کی ناپاکی بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو بھی ہمیں اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، تو نہ دانی کہ سوزے قرات تو دیگر گو کہ تقدیر عمر را، یعنی اس میں یوں کہا ہے کہ تو نہیں جانتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آخر کیا چیز ہے۔ ایک لڑکی، ایک بچی اگر وہ پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ایک لڑکی کی صورت میں اگر وہ قرآن کریم کو پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اگر وہ اسی جگہ پر ایک ماں کی صورت میں اگر وہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے تو اس کا بچہ سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی بچی کو مار رہے ہیں تو وہ ہر حال میں کہ آج مار لو، جو کرنا ہو کر لو، لیکن اب جو اسلام کو میں نے اپنا لیا ہے، جو قرآن کریم کو میں پڑھ رہی تھی وہ تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتی، اور وہ اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ پسیج گیا اور وہ کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کتاب کیا ہے، میں بھی آخر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ ایک بیٹی کی صورت میں جب قرآن کریم پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک ماں ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ایک ماں ہے وہ، لیکن ان کا بیٹا آگے چل کر کے سولے پر چڑھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اسلام کی عظمت ہے کہ جتنا زیادہ دلوں سے لگائیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا کو بدلیں گے، دل نورانی ہوگا، دل اس کا منور ہوگا، اور وہی نورانیت اسے جو ہے چلاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو ان کی خاندانی دعائیں جو ہے چلاتی ہیں کہ اس کے باپ دادا ایسے تھے، ان کے دادا ایسے تھے، اس کے والدین ایسے تھے، والدین کی دعائیں اور ان کا قرآن کریم پڑھ پڑھ کر لوگوں کے لیے دعا کرنا، یہ دعائیں ان کو چلا رہی ہیں، ورنہ نفس سے ان کی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر وہ لوگ آ جائیں۔ تو اس لیے دوستوں اس چیز کو اندر جو ہے ہم جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کریم کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر الاتقان کے اندر یوں لکھا ہے کہ اگر خدا کی قسم قرآن کریم کا مثل، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب اگر لائی جا سکتی ہوتی، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب اگر لانا ممکن ہوتا تو خدا کی قسم یہ بدر اور احد نہ ہوتے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، حنین ہوا ہے، اور جتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں، یہ ایک بھی جنگ نہ ہوتی، لیکن قرآن کریم کا مثل لانا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، آج نہیں قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا مثل لانا ناممکن ہے۔ اس کی جیسی کوئی کتاب لائی جائے، اس کی جیسی کوئی سورت لائی جائے،
پہلے ان لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا، قرآن کریم جیسے کوئی کتاب لائی جائے، عاجز آ گئے، کہا ایک سورت لا دیجئے، ایک سورت نہیں لا سکتے، ایک آیت لا دیجئے، ایک آیت نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم جیسی کی کتاب کو لانا یہ ناممکن چیز ہے۔ تو اتنی بہترین اور اتنی عظمت اور متبرک کتاب دوست بزرگوں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یوں کہنا ہے کہ قرآن، یوں عام طور پر لوگ یوں سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن کریم جیسے دعا کے لیے کوئی کتاب ہے۔ ارے قرآن کریم دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ بہت سارے امراض ایسے ہیں، جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر کے دم کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کسی کا ناف کا ہٹ جانا ہے، اور بخار کا آ جانا ہے، اور اسی طریقے اور کئی ساری چیزیں ہیں کہ اس میں اگر وہ قرآن کریم کی آیتیں الگ الگ ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر کے اگر دم کر دیا جائے، وہ پانی پی لے، تو پھر کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب شفا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے پڑھنے کی کیا صورت ہوگی کہ ہم کہاں اسے پڑھیں، کس طریقے سے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو عام طور پر ہم یہ اذان ہوئی اور مسجد کے لیے آ گئے، اسی نماز کے لیے آنے سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 10 منٹ پہلے مسجد میں یا اگر اپنے وقت پر مسجد میں آئے ہیں، اسی نماز کے بعد 10 منٹ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن کریم کو پڑھ کر کے ایک سورت پڑھیں، 2 سورت، ایک آیت، 2 آیت، تو آگے چل کر کے انشاءاللہ کیا ہوگی، 2 آیت سے 3 آیت پڑھیں گے، جو اسی طریقے سے پاؤں سے پارہ پڑھیں گے، آدھا سے پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہم سارا عمل کو، ہم سے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔